ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيت إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع کی آیات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سے پہلی آیات میں قرآن مقدس کے منزل من اللہ ہونے اور اس کے حکمت سے لبریز ہونے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ قرآن مقدس یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. الکتاب جامع نظام زندگی اس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ جو العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے. اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بہت درست اور صحیح طریقے سے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کی سچائی اور اس کی حقانیت کو واضح کر رہا ہے. اور اس ساری کائنات کی تخلیق ایک وقت مقررہ تک کے لیے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى. عجیب بات ہے ایسے مالک کی طرف سے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب نازل کی گئی بجائے اس سے رہنمائی لینے کے یہ کافر اس سے اعراض کر رہے ہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی طاقت اور قوتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. قیامت تک کے لیے وہ ان کی کسی پکار کا جواب دینے والے نہیں ہیں. ان کی ضرورتوں مرادوں میں وہ جو انہیں پکارتے ہیں کوئی ان کی پکار وہ سنیں اس کو پورا کریں یا ان کی کسی بات کو وہ سن سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ یہی جن کو آج اللہ کے سوا دوسری طاقت اور قوتوں کو یہ پکارتے ہیں ان پر اعتماد بھروسہ کرتے ہیں وہ کل ان کے دشمن ہوں گے ان کے خلاف گواہی دیں گے. قرآن مجید نے مزید اگلی آیات میں اس اپنی کلام مقدس کی حقانیت اور سچائی کو واضح کیا. مشرکین کے بودا اعتراضات کا ذکر کر کے جواب دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی خلجان کوئی اشتباہ نہیں ہے وہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر جڑ سے کیونکہ قرآن جب وہ سنتے ہیں تو اثر انداز تو ہوتا ہے ان پر ان کے دلوں پر ایک سچائی کی کرن پیدا ہوتی ہے لیکن مفاد پرستی ان پر ایسی غالب آتی ہے کہ وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عملی طور پر اپنے آپ کو قرآن کی تابع کرنے ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کیا کہہ دیتے ہیں ان تعلیمات کے بارے میں کہ یہ تو جادو ہے کہ ہم سنتے ہم پر اثر تو ہوتا ہے اس لیے یہ کلام جادوگری. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو یہاں بیان فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات اور تعلیمات پڑھی جاتی ہیں تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ تو وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کا اس حقیقت کا انکار کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں جیسے لما جاءہم جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے پاس آ گئی تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے.
بلکہ اس سے بڑھ کر اگلا قدم ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود الیاذ باللہ اس محمد نے خود گھڑ لی، خود ہی بنا لی. یہ ان کی اپنی گھڑنتو باتیں. کبھی کہتے تھے کہ ان کو یہ باتیں فلاں غلام نے سکھلائی ہیں، کبھی کسی اور کی طرف نسبت کرتے کہ خود انہوں نے بنا لی. قرآن نے اسی کا یہاں ذکر کر کے فرمایا ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ نے خود گھڑ لیا، بنا لیا. قل ان افتریت فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے اگر میں نے خود ان کو بنایا اور گھڑا ہوتا، اللہ کی طرف اس کی میں نسبت کر رہا ہوں. اللہ کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی خدائی کو تو تم بھی مانتے ہو. مکہ کے مشرک جو تھے اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا انکار نہیں کرتے. یہ جو انہوں نے شرک کر رکھا تھا اس کی ذات اور اس کی صفات اور خدائی میں کہیں ایک اور طاقتوں کو اس کو شریک کر رکھا تھا، مانتے اللہ ہی کو سب سے بڑا تھا. فرمایا کہ جب میں اللہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کروں تو کیا اللہ میاں مجھے چھوڑ دے گا؟ اور اللہ میری اگر گرفت کرے، میں اس کی طرف غلط بات منسوب کروں تو کون مجھے بچائے گا؟ تم مجھے بچاؤ گے اللہ کی گرفت. اور پھر یہ دیکھو کہ میں نے 40 سال تم نے گزارے ہیں، آج تک تو میں نے کوئی کسی انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو میں کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگ پڑوں گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی کتاب نہیں، میں نے خود بنائی ہو اور میں کہنے لگ پڑوں کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ اللہ کی تعلیم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب اسی کی کتاب ہے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، میری بنائی ہوئی نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے الیاذ باللہ اس کتاب کو خود بنا لیا ہے، گھڑ لیا. قل فرما دیجئے اس کے جواب میں ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اس کو بنایا ہوتا تو تم اللہ سے میری گرفت، اللہ کی گرفت سے میرے بچاؤ کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، ذرہ برابر بھی تمہارے پاس اختیار، طاقت و قدرت نہیں تھی کہ تم مجھے اللہ سے بچا سکتے. یعنی اللہ کی گرفت یقینی ہوتی. هو اعلم بما تفیضون فیہ، جن باتوں میں تم آج گھسے ہوئے ہو، جو باتیں تم آج کر رہے ہو، جو تم میری طرف باتیں میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، اللہ کی کلام کے بارے میں جو باتیں تم کر رہے ہو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وهو الغفور الرحیم. اور دیکھو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے اور وہی بہت معاف کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے کہ تمہاری غلطیوں اور غلط بیانیوں کو وہ سنتا ہے، تمہاری کرتوتوں کو دیکھتا ہے، جو تم غلط باتیں کر رہے ہو ان کو وہ جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ درگزر کرتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم سمجھ. تو فی جن باتوں میں تم شغل میلہ کر رہے ہو، جو باتیں تم بنا رہے ہو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی تمہیں چھوٹ دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ الغفور الرحیم، وہ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، ان کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں موقع دیتا ہے سمجھنے کا، توبہ کرنے کا. مزید فرمایا کہ پیغمبر آپ فرمائیے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. پھر اس میں بھی ذرا غور کرو کہ میں کوئی نیا رسول تھوڑا ہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی رسول ہی دنیا میں نہیں ہے، یا جو میں تعلیمات پیش کر رہا ہوں یہ کوئی نئی اور انوکھی تعلیمات تو ہے نہیں. میں انہی پیغمبروں کا تسلسل ہوں جو دنیا میں پہلے نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائیں. میری تعلیمات انہی کی مہمیں ہیں، جو کچھ ان میں بیان کیا گیا یہ قرآن مقدس نے انہی کو محفوظ کر کے تمہارے سامنے بیان کیا. کوئی نئی بات تو نہیں ہے، میں کوئی انوکھی یا نئی بات تو نہیں کہہ رہا. یہی وہ اللہ کی وحدانیت، یہی وہ اللہ کے احکامات و قوانین جو پہلے پیغمبروں نے بیان فرمائے ہیں، میں ان کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں.
قل ما کنت بدعا من الرسل، فرما دیجئے پیغمبر میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس پر وہ سوال کرتے اچھا یہ بتاؤ مستقبل کیسا ہوگا، ہمارا مستقبل کیسا ہوگا، تمہارا مستقبل کیسا ہوگا. کبھی یہ عجیب اس غریب سوال کرتے کہ ان پہاڑوں کو، یہ جو سیاہ پہاڑ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو تو ہم پھر تمہاری نبوت کو مانیں گے. کبھی کہتے ہیں یہاں چشمے بہا دو، کبھی کہتے ہیں یہاں اس وادی کو سونے سے بھر دو. عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھو میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا، پہاڑوں کو ہٹانے کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک بارود ہے وہی کافی ہے ان کو یہاں سے ریزہ ریزہ کرنے کے لیے. یا یہ جو تم چاہ رہے ہو تمہاری خواہشات اور تمہاری امنگیں اور آرزویں پورا کرنا، یہ میرا مقصد نہیں ہے. باقی رہی یہ بات کہ مستقبل کیا کس انسان کا کیسا ہوگا، ابھی اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاتا. مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں مستقبل کے حوالے سے کہ مستقبل میں انسان کیا، کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. ہاں اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے کامیابی کا اور مجھے یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوگا. اس سے مراد آخرت نہیں ہے. یہ جو فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آخرت میں کامیابی کا تو حضور کو قطعی یقین تھا. بعض حضرات نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے سورہ فتح کی آیات سے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن یہ نسخ درست نہیں ہے. یہ مکی آیات ہیں اور وہ تو مدینہ میں بہت آخر میں آیات نازل ہوئی اور پھر یہاں یہ ہے خبر دی جا رہی ہے. نسخ جو ہے وہ اوامر و نواہی میں ہوتا ہے نہ کہ اخبار میں ہوتا ہے جی. تو اس لیے اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں، کیا نتیجہ نکلنا ہے، میں بیمار ہوں گا، صحت مند ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا یا تم شکست کھاؤ گے، کیا معاملات پیش آنے ہیں اس کا علم اللہ ہی کو ہے. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. یا دوسرا یہ کہ ادری درایت سے ہے. درایت کا تعلق انسان کے ظنون و اوہام سے اور خیالات و قیاس سے ہوتا ہے کہ جو کچھ میں درایت سے نہیں کہہ رہا، یعنی میرا جو میں تمہارے سامنے باتیں کر رہا ہوں محض قیاس سے یا محض ظنون و اوہام سے باتیں نہیں کر رہا، بلکہ یہ وحی الہی ہے، اللہ کا حکم ہے جی. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف اللہ نے حکم نازل کیا ہے. میں نے یہ باتیں تمہارے سامنے خود اپنے قیاس سے بیان نہیں کی جی، بلکہ میں تمہارے سامنے اللہ کے احکامات اور اس کی پیغامات، اس کی وحی کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ وما انا الا نذیر مبین، میں اعلانیہ طور پر کھلم کھلا تمہیں جو ہے تمہارے برے نتائج سے تمہیں آگاہ کرنا، خبردار کرنا کہ جو تم اعمال کر رہے ہو اس کا نتیجہ برا ہے، اور جو میں عمل کر رہا ہوں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا نتیجہ یقیناً اچھا ہے. لیکن یہ نتائج کب ظاہر ہوں گے اس کا قطعی فیصلہ میں نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کب تمہاری ناکامی ہوگی اور کب اللہ مجھے کامیاب کرے گا، لیکن میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. ما انا الا نذیر مبین، اس کے متعین وقت کی نفی کی گئی ہے کہ کب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، ایک اور اللہ نے فرمایا پیغمبر ان سے سوال کیجئے، پوچھئے، یہ تو ذرا سوچ کر غور و فکر کر کے بتاؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، یہ ہو تو اللہ کی کتاب اور جیسے حقیقت اللہ ہی کی کتاب ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور اس کی سچائی کی گواہی ایک بنی اسرائیل کا عالم دے چکا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ، اس جیسے کلام کے من جانب اللہ ہونے کی گواہی بنی اسرائیل کا ایک شاہد دے چکا ہے اور وہ ایمان لا چکے، تعلیمات کو مان چکے ہیں. اب تم تکبر میں مبتلا ہو، تکبر و غرور کر رہے ہو، اس سے انحراف کر رہے ہو. یہ بنی اسرائیل کا شاہد کون مراد ہے اس سے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں.
بعض نے کہا کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے کہ انہوں نے وہ بھی مسیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ کہا گیا کہ جو جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات آئی ہیں ایسی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھیں، اور انہوں نے اپنی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئی کی، واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی، تو انہوں نے حضور پر ایمان لے آئے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئیاں کی ہیں، جو انجیل میں اور الہامی پہلی کتابوں میں موجود تھی۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے، جو یہودیوں کے عالم تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان تعلیمات کی سچائی کی گواہی دی۔ لیکن یہ باتیں ذرا درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ عبداللہ بن سلام وہ بھی مدینہ منورہ میں ایمان لے آئے تھے اور یہ صورت مکی ہے، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے انبیاء اور پیغمبر، ان کو تو یہ مکہ کے کافر مانتے نہیں تھے، ان پر تو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہاں جس شاہد سے کا ذکر ہے، اس سے بعض حضرات نے کہا کہ یا تو اس سے مراد حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، جس پر ان کو بڑا اعتماد تھا، ان کے ساتھ تجارتی بڑے معاملات تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر بہتر رائے جو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ اس سے مراد در حقیقت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور گھبرا کر گھر تشریف لائے کہ مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ورقہ ابن نوفل، جو ان کے پھوپھی زاد بھائی قریبی عزیز تھے، ان کی طرف حضور کو لے کر گئے، بلکہ ان کو بعض روایات کے مطابق بلوایا اور ان سے اس واقعے کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غار حرا میں تھے تو ایک ناموس آیا اور اس نے یہ پیغام حضور کو دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلی بنی اسرائیل کی تعلیمات کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور انہوں نے کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی، جلا وطن کر دے گی، ہجرت پر مجبور کر دے گی، اور کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آتا رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کی گواہی دی، اس بات کی کہ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتہ لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے اور حضور کی ان تعلیمات کا اقرار بھی کیا، گواہی بھی دی کہ یہ اللہ کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا دیکھو ایک عالم بنی اسرائیل کا جو تم میں رہتا تھا، تم اس کی عظمت اور احترام بھی کرتے ہو، اس کی عظمت کو بھی پہچانتے ہو، وہ بھی گواہی دے چکا ہے اور تم انکار کر رہے ہو، استکبر تو تکبر و غرور سے کام لے رہے ہو اور ان تعلیمات میں بجائے غور و فکر کرنے کے تم انکار کر رہے ہو۔ یاد رکھو اس تکبر و غرور کے نتیجے میں میری دشمنی، اللہ کی تعلیمات کا انکار تمہیں ہدایت سے دور کر دے گا، اور تم جو ظلم و زیادتی پر اتر رہے ہو کہ تم مجھے اور میری جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو اس کا نتیجہ تمہاری گمراہی اور ضلالت اور تباہی بربادی ہے، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو جو ظلم و زیادتی کرنے والی ہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مقدس کی اہمیت اور عظمت اور اس کی سچائی اور حقانیت کو واضح کیا ہے اور دعوت دی ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کی کوئی اگر کتاب اس وقت ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اس سے رہنمائی لو، ان تعلیمات کو سمجھو، پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر ہے، وگرنہ ذلیل و رسوا ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق۔